آج کی میری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ان سہارے انسان کو کس طرح کمزور بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات میں آپ کو ادھر بیان کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ زندگی سہاروں سے کبھی نہیں گزرتی۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب زندگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہر بندہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم بچے کی جب دیکھتے ہیں، بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جب بھی گرنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی بھاگ کر اس کو پکڑتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ یہ بچپنا ہوتا ہے، یہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابتدا میں سبھی لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں گے، چاہے پرائے ہوں گے، چاہے جاننے والے ہوں گے، چاہے انجان ہوں گے۔ لیکن جب ابتدا ہوگی زندگی کی اس دنیا میں، ابتدا میں سبھی ہی آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کے سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ترقی کی منازل طے کرتا ہے، پھر وہی سبھی لوگ اس کے لیے انجان بن جاتے ہیں، اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ کوئی لوگ دشمنی پال بھی لیتے ہیں، کچھ اس کے مخالفت پر بھی اتر آتے ہیں، کچھ اس کے راستے میں جو ہے نا رکاوٹیں پیدا کرنے پر بھی اتر آتے ہیں۔ کل تک جو بچہ سب کو پسند تھا، سب کو اچھا لگتا تھا، سب اس کا سہارا بنتے تھے، آج دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کا دشمن کیسے بن گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اب وہ پریکٹیکل لائف میں شامل ہو چکا ہے، پریکٹیکل زندگی کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ اب بچپن میں تو ہر بندہ وہ گرنے لگتا تھا، اس کو سنبھالتے تھے، لیکن زندگی کا اصول ہے جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوگا، اب وہ چلنا چاہے گا، لوگ وہ گرے گا اپنی مرضی سے نہیں، لوگ اس کو گرانا چاہیں گے، اب اس کو چلنے نہیں دیں گے، اس کو سٹیبل ہو کے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ نے خود ہی اپنے سارے سہاروں کا سب سے پہلے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جو ہے نا آپ سیلف ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سہاروں کو اپنی زندگی سے نکال ڈالیں، سہاروں کا قلعہ کما کر دیں۔ یہ سہارے جب تک آپ کی زندگی میں رہیں گے، آپ کی امیدیں جب تک ان سے وابستہ رہیں گی، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ اپنی پرسنالٹی گروم نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ سہاروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے، آپ کے کام لیٹ ہوں گے، آپ تاخیر کا شکار ہوتے جائیں گے زندگی میں۔ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہوگا، مثال کے طور پر آپ نے شہر جانا ہوگا، شہر آپ پہلے بھی جاتے تھے، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، آپ پیدل چلے جاتے تھے، کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ آپ کے ایک دوست نے بائک لے لی، موٹر سائیکل آ گئی اس کے پاس۔ اب جب شہر جانے لگتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کیوں نہ میرے دوست کے پاس، میرے بھائی کے پاس بائک ہے، میں وہ لے لیتا ہوں، میں تھوڑا جلدی چلا جاؤں گا، وہاں پہ میرا ٹائم بچ جائے گا۔ اب جب آپ کے ذہن میں ایک سہارے کی امید نے جنم لے لیا، ایک آپ نے سہارا ذہن میں سوچ لیا، آپ نے اس کو کال کی، اس نے کہا بس 5 منٹ رکو، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ 5 منٹ میں وہ آنے ہی والا تھا کہ اس کو کچھ اور دوستوں نے آن لیا، اس کے کچھ گیسٹ آ گئے، مہمان آ گئے، یا راستے میں ہزاروں قسم کے کام ہوتے ہیں، کوئی کام آ گیا، آپ کا بھی شہر جانا بڑا ضروری تھا، پر وہ بھی کسی کام میں پھنس گیا، کیونکہ اب آپ نے سہارا بنایا ہوا ہے اس کو کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو میرا کام جلدی ہو جائے گا، میں فوراً چلا جاؤں گا۔ پیدل تو آپ پہلے بھی جاتے تھے، جبکہ وہ سارا دن نہیں آ سکا اور وہ آپ کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا، آپ شہر نہیں جا سکے، کیونکہ آپ سارا دن اس کے انتظار تو کرتے رہے، مگر آپ نے خود اپنا قدم نہیں بڑھایا بازار کی طرف، جہاں آپ پچھلے 10 سال سے، 15 سال سے یا 20 سال سے پیدل چلے جا رہے تھے اپنا کام کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اس سہارے کی محتاجی جب اپنا لی تو آپ کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پرسنالٹی گروم کرنا چاہتے ہیں، خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے سہارے، جو امیدیں آپ نے لوگوں سے وابستہ کی ہوئی ہیں، وہ ختم کر دیں۔ اگر سہارا بنانا ہے، امید لگانی ہے، تو اللہ کی ذات سے لگائی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ سہارا صرف اللہ تعالیٰ کا۔ لوگوں کے سہارے اکثر محتاج کر دیتے ہیں بندے کو، بندے کے اپنے کام کرنے کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی ہے کہ آپ نے بازار جانا تھا، لیکن آپ کی صلاحیت ختم ہو گئی ایک بائک کے سہارے، ایک دوست کے سہارے کہ وہ مجھے بائک پہ لے جائے گا، میں تھوڑا جلدی چلا جاؤں گا۔ حالانکہ آپ پہلے جاتے تھے 10 منٹ 20 منٹ لیٹ ہو جاتے تھے، مگر ہو تو آتے تھے، آپ کے کام تو نہیں رکتے تھے۔ اب آپ جب جائیں گے بازار تو آپ کے کام لیٹ ہو جائیں گے، تاخیر کا شکار ہوتے جائیں گے، آپ کے اپنے کام کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے، انحصار کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی سبھی کوئی بھی آپ کی جو ہے نا پرسنالٹی گروم نہیں ہوگی، آپ اپنی شخصیت کو کامیابی میں نکھار نہیں پائیں گے۔ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، میں وہ سنا کے بات ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے نا رات کے پچھلے پہر میں اپنے محل میں داخل ہونے لگا، سردیوں کی سخت رات ہے، پچھلا پہر ہے، جب داخل ہونے لگا اپنے ہی محل کے دروازے کے اوپر اس نے اپنا ایک دربان دیکھا،
دربان ایسا کہ اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، نہ کوئی رضائی، نہ کوئی گرم چادر، نہ کوئی شیٹ، نہ کوئی تلائی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل بے ساز و سامان، بڑا الرٹ ہو کے، ہوشیار ہو کے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا، اس کو بلایا کہ تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پچھلے 40 سال سے میں اس طرح اسی سردی گرمی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، مجھے سردی نہیں لگتی، کیونکہ مجھے کسی چیز کا سہارا ہے ہی نہیں، امید ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا اچھا تو اتنا وفادار ہے میرا، تو رک، میں ابھی جاتا ہوں محل میں، تیرے لیے گرم رضائی بھیجتا ہوں، یا گرم چادر یا کمبل بھیجتا ہوں، تاکہ تو اس میں چھپ کے بیٹھنا، تیرا وقت اچھا گزر جائے گا۔ اب بادشاہ محل میں گیا، اس کو یہ بات بھول گئی، لیکن اس بندے کے ذہن میں ایک سہارے کی امید پیدا کر گیا۔ اس بندے کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی چادر آ رہی ہے، میں چھپ کے بیٹھوں گا، مجھے سردی نہیں لگے گی۔ اب جتنا زیادہ وہ اس بات کو سوچتا، اتنی زیادہ سردی اس کو جکڑنے لگ جاتی، اتنی زیادہ سردی اس کو محسوس ہونے لگ جاتی، اور بادشاہ تو وہ بات بھول کر گرم رضائیوں میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی، بادشاہ محل سے باہر نکلا، اس نے دیکھا وہ بندہ مر چکا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے دروازے کے اوپر، اور ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، بادشاہ سلامت، مجھے سردی نے نہیں مارا، میں اسی سردی گرمی میں پچھلے 40 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہوں، اگر مجھے کسی نے مارا ہے تو وہ ہے ایک سہارا، ایک امید جو آپ نے دلوائی تھی کہ میں ابھی آپ کے لیے چادر بھیجتا ہوں، آپ کے اسی سہارا میری جان لے گیا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سہاروں کا انتخاب ہی چھوڑ دیں، بلکہ سہاروں کا سہارا لینا ہی چھوڑ دیں، آپ زندگی میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ تب تک دیکھ لیتے رہیے میرا چینل، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی پرسنالٹی گرومنگ اور موٹیویشنل ٹاپکس کو لے کر آتا رہوں گا، اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گا، جن سے آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں مدد ملے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔